الماس خان صاحبہ، آپ نے ہمیں بڑے لمبے ٹائم سے جوائن کیا. میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. آپ نے پوری پریزنٹیشن بھی دیکھی، آئی ہوپ کہ انجوائے بھی کیا ہوگا آپ نے. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ انجینئر صاحب کی فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہم سب بھی یہاں پر انجینئر صاحب سے کسی نہ کسی بات میں اتفاق کرتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن آپ کیا فیل کرتی ہیں جب علماء کرام ہمارے اس طرح سے مل کر پروپیگنڈا کرتے ہیں انجینئر صاحب کے خلاف، اس بات کی بنیاد پر جو کہ بالکل ہی غلط ہے؟ باقاعدہ مفتی طارق مسعود صاحب نے، دیگر علماء کرام نے فتوے جاری کیے ہیں انجینئر صاحب کے حق میں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کا گرفتار ہونا اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک اسپیسیفک جو طبقہ ہے ہمارا علماء کرام کا، تشدد پسند، ان کا پروپیگنڈا کرنا، اس پورے کے پورے سین کے اوپر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. تو میں اس پر یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں مذمت کرتی ہوں اس کنسپائریسی کی جو کی گئی ہے، کیونکہ جو کیس ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، یہ بلاسفیمی کیس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاسفیمی کیس نہیں ہے، تو یہ کنسپائریسی کا کیس ہے، کیونکہ وہ کافی ٹائم سے نظروں میں تھے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء جو ہیں ہمارے، جو بریلوی علماء ہیں، دیوبند اور وہابی علماء، اور بھی اس کے علاوہ جو ہیں تمام مکاتب فکر کے، وہ کیا کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف وہ اکثر ان کے بیانات آتے رہتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کرنا تھا ان کو، تو اس حوالے سے یہ ہوا ہے. تو ان کا جو کلپ وائرل ہوا تھا، وہ جو ہے تقریباً 1.25 گھنٹے کی جو ویڈیو تھی ان کی، اس کے اندر سے 15 سیکنڈ کا کلپ کاٹ کے، جو اشرف آصف گوندل صاحب ہیں ان کے اکاؤنٹ سے جو شیئر ہوا ہے، وہ 15 سیکنڈ کا کلپ ہے. تو یہ کیس تو یہیں ختم ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک 1.25 گھنٹے کی ویڈیو سے 15 سیکنڈ کا کلپ کاٹ لیتے ہیں تو کیس ختم ہو جاتا ہے یہیں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل. یہ ویسے بھی غیر قانونی ہے اور غیر شرعی بھی ہے. اور اس میں جو ہے قرآن پاک کی آیت بھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے. اس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جو یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو ہے آیات کو، لفظوں کو ان کے سیاق و سباق سے ہٹا دیتے ہیں. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ بدترین ان کی عادتوں میں سے ایک عادت گنوائی ہے کہ وہ سیاق و سباق سے ہٹاتے ہیں کسی بھی جو ہے بات کو. تو وہی کام ان لوگوں نے کیا ہے. تو یہ کانسپائریسی ہوئی ان کے خلاف، اور اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا کیا، اور جو ہے ایسے پلیٹ جی. فارم کو بند کرایا جہاں سے دین کی دعوت دی جا رہی تھی، اور جو ہے لائیو سیشنز ہو رہے تھے جس میں جو ہے وہ نان مسلمس کو بھی جوابات دے رہے تھے ان کے اعتراضات کا، اور کرسچنس کو بھی جواب دے رہے تھے، ہندوؤں کو بھی جواب دے رہے تھے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں اور فرقہ واریت کے حوالے سے انہوں نے اپنی اسٹرانگ آواز بلند کی، اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہے تھے، اور انشاءاللہ کریں گے. تو ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک فتویٰ آیا تھا سعودیہ سے انجینئر محمد علی مرزا کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سننا حرام ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اس میں یہ مینشن کیا تھا کہ 95% عقائد جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے، وہ ٹھیک ہیں. اور صرف انہوں نے کہا کہ 5% عقائد جو ہیں ان کی غلط، وہ اس لیے کیونکہ یہ حضرت معاویہ کے خلاف زبان دراز کرتا ہے. وہ کیا ہے زبان دراز کرنا؟ کہ جو صحیح بخاری کی حدیث بیان کر دیتے ہیں 2812 وغیرہ، تو اس پر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان دراز کر رہا ہے. تو اگر آپ زبان دراز کرنے کی بات کریں تو وہ آپ کہیں گے امام بخاری کو، کیونکہ وہ ایک بندہ ریڈ کر رہا ہے، وہ صرف کتاب ریڈ کر رہا ہے، وہ اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا نا. تو وہ اس میں یہ چیز کہتے ہیں. تو یعنی کہ ان کی طرف سے آگے سے فتویٰ آ چکا ہے کہ 95% عقائد درست ہیں. تو اگر 95% عقائد درست ہے تو ان کے منہ سے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کبھی بھی انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی تعریف کی ہو. تعریف کرنا دور، کبھی انہوں نے چھوڑا نہیں موقع کہ ان لوگوں کو کوئی موقع ملے ہاتھ سے، جو یہ جان نہیں دیتے اور آؤٹ آف کانٹیکس کلپ کاٹتے رہتے ہیں. تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ چلیں، اگر آپ کا 5% اختلاف ہے تو 95% تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقائد درست ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا بریلوی کہہ رہے ہیں کہ آدھے عقائد ان کے درست ہیں، ایک طرف سے دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ آدھے درست ہیں. کیونکہ جو دیوبندیوں کے حق میں ہے وہ دیوبندی مان رہے ہیں، جو بریلویوں کے حق میں وہ بریلوی مان رہے ہیں، اتنا شیعوں کے حق میں اتنا شیعہ بالکل. مان رہے ہیں. تو اس حساب سے اگر ہاں دیکھا جائے بالکل. تو میں
ہاں دیکھیں سب سے اسٹرینج تو قسم کی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ 95% جو عقائد ہیں، باتیں ہیں علی بھائی کی، وہ اہل حدیث منہج کے ساتھ میچ کرتی ہیں، صرف 5% کی بنیاد کے اوپر ہمارے علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو سننا نہیں ہے، جبکہ واضح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی الاسلام خود بھی وہ جب شیطان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرے خیال سے جب ان کو آیت الکرسی کا وظیفہ بتاتا ہے، تو وہاں پر وہ یعنی کہ حدیث پاک ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ شیطان بھی اگر کوئی بات بتائے، اگر اس کی بات سچی ہے تو آپ نے اس کی بات کو بھی سننا ہے، مان لینا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک انسان جس کے 95% عقائد چلیں 80% کہہ لیں آپ، جتنا مرضی کہہ لیں، میچ کرتا ہے، دین کی بات تو کر رہا ہے نا، اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ یہ تاثر دیں اور یہ بات بولیں کہ ان کو نہیں سننا، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ الماس خان صاحبہ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، اس کے ساتھ میں آپ سے جو علمی کوشچن جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وہ یہ سوال ہے بیسیکلی کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو فتویٰ جس بنیاد پر لگایا تھا انجینئر صاحب پر، وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب نے ایک نقل کفر کیا تھا عیسائیوں کے حوالے سے، انہوں نے کچھ عقائد ان کے بیان کیے تھے، لیکن ڈاکٹر جلالی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب کا یہ حسب معمول طریقہ کار رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ، میں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا کرتے ہیں جو ان کے دل کے اندر نفرت ہے نبی اسلام کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، تو اس کو چونکہ وہ ڈائریکٹلی تو واضح نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ ایسا کرتے ہیں کہ عیسائیوں کی طرف کبھی کوئی بات منسوب کر کے نامناسب الفاظ استعمال کر لیتے ہیں نبی اسلام کے حوالے سے، اور کبھی یہودیوں کے حوالے سے استعمال کر کے چھوکرے کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، دجال کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ نقل کفر کے اوپر بھی اس طرح کے محرکات طے کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نقل کفر کرنے پر بھی ریلیکسیشن نہیں ہے، یعنی کہ نقل کفر کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ چونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور دین کو بھی اچھے سے جانتی ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ نقل کفر کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے قرآن و سنت کے اندر؟ تو مطلب میں تفصیل سے جواب دوں آپ کو یا مختصر جواب دوں؟ جی جی، جیسا آپ مناسب سمجھیں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جی اچھا، تو نقل کفر کے حوالے سے یہ جواب ہے میرا کہ دیکھیں پہلے تو یہاں پر جو نقل کفر کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ ہم صرف کرسچنس کے حوالے سے میں ابھی فی الحال بتاؤں گی، باقی بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا، لیکن وہ امپلائڈ ہے، لیکن جو ہے ابھی یہاں جو بات ہو رہی ہے جو کرسچنس کے عقائد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کفر کیا ہے، جو یہ نقل کفر کی بات کر رہے ہیں نا، تو پہلے ہم کفر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے عقیدے کی یہاں پر بات ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی جو کہ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ عیسائیوں کے اوپر ہی بہتان باندھا ہے، ان کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نقل کفر ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں تو نقل کفر ہے ہی نہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں وہ، کیونکہ اگر عیسائیوں کا عقیدہ ہوتا تو پھر یہ نقل کفر ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے تھوڑا سا عقیدے کے حوالے سے بھی بتا دیتی ہوں، تو کہ جو بائبل کے اندر دو ریفرنسز ہیں تو وہ ہمارے کلمے کے حوالے سے ہیں، جیسا کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو جو جہاں پہ ڈینائی کرتے ہیں وہ ان کے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے بائبل کا، اس کے اندر جو ہے جان کا ہی ریفرنس دے رہی ہوں، بائبل جان، اس کے اندر ورس 6 7 8 9 10 میں جو ہے لکھا ہے وٹنس کنسرننگ دا سن آف وٹنس کنسرننگ دا سن، ٹھیک ہے، تو اس کی جو انہوں نے ہیڈنگ ڈالی ہے اس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ مطلب بایولوجیکل فادر کلیم کر رہے ہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ واٹر اینڈ بلڈ سے پیدا ہوا جیزس، ٹھیک ہے، کہ جیزس جو ہے واٹر اینڈ بلڈ سے آیا، یعنی کہ وہ بایولوجیکل فادر کلیم کر رہے ہیں، ایک طرف سے ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور قل هو اللہ احد کہہ رہے ہیں جو ہمارا بیسک عقیدہ ہے، اور وہ وہاں سے کیا کہہ رہے ہیں سن آف گاڈ، ٹھیک ہے، اور اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جواب دیا ہوا ہے کہ وہ لوگ بایولوجیکل فادر کلیم کرتے ہیں، اور اگر جو بھی ایسا کہتا ہے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے گندی گالی دی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بیسک عقیدہ ہو گیا ان کا لا الہ الا اللہ کے حوالے سے۔ پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں ہم محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے نا کہ ہمارا، تو اب اس پہ جو ہے ان کا آگے جواب آتا ہے بائبل جان کے اندر ہی، اور اس کا جو میتھیو کے حوالے دیتے ہیں، ان کے جو پادری ہوتے ہیں عیسائی پادری، وہ میتھیو کے بھی حوالے دیتے ہیں، جان میتھیو، اور اردو میں کہیں تو انجیل متا، تو اس میں جھوٹے نبیوں کے حوالے سے جو ورسز ہیں وہ ان کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جوڑتے ہیں، اور جو اینٹی کرائسٹ ورڈ ہے وہاں اس کو میں بتا دوں کہ اس کے اندر
جو جان 2 ہے، جان 2 کے اندر ورس 22-23 کے اندر اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کون لائر ہے، اور وہ جو کہ نہیں مانتا ہے باپ اور بیٹے کو، ٹھیک ہے؟ تو جو ڈینائی کرتا ہے باپ اور بیٹے کو وہ اینٹی کرائسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اینٹی کرائسٹ کہا تو اینٹی کرائسٹ یہاں پہ آپ اگر اس کو گوگل پہ اس ورڈ کو اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا ترجمہ ہے. میں بھی ترجمہ نہیں بتا رہی، آپ خود جا کے آڈینس چیک کریں کہ کیا ترجمہ ہے. اور اگر جو لوگ اس کو ابھی ڈینائی کر رہے ہیں تو پھر وہ تمام تراجم کا ڈینائی کریں کہ دنیا میں آج تک جتنی بھی کتابیں جو ہے ٹرانسلیشن ہوئی ہیں اور قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہوئی ہیں، بائبل کی ٹرانسلیشن ہوئی ہیں، تمام ٹرانسلیشنز کا ڈینائی کریں. اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ایک ورڈ کو صرف ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. تو ترجمہ چیک کر لیں. اور جو ہے کہ اینٹی کرائسٹ، اور یہاں پہ اینٹی کرائسٹ انہوں نے کس کو کہا؟ سب کو کہا کہ جو بھی بندہ نہیں مانتا ہے سن آف گاڈ کو، وہ بندہ اینٹی کرائسٹ ہے. اچھا یہاں پر دجال جو ہے کانا دجال کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر دجال ورڈ جو ہے کذاب کی میننگ میں لیا ہے انہوں نے کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اینٹی کرائسٹ کا میننگ بھی آپ چیک کیجیے گا. تو یہاں پر یہ بیسک عقیدہ ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، یعنی کہ اس سے بالکل اس کے خلاف ہے. جیسے کہ ابھی جو ارشد جلالی صاحب کا جو فتویٰ ہے 22 پیجز والا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کئی کرسچن سامنے آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے، رسول اللہ کو، باقاعدہ لکھا ہے یہ. تو اگر کیا کرسچنس اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کہتے ہیں اگر، تو پھر تو بات ہی ہو گئی ختم، ٹھیک ہے؟ تو ان کے تو پھر یہ تو بالکل بائبل کی ورس بھی ڈینائی کر دی انہوں نے. جو جان 2 کی جو ورس ہے 22-23 جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈینائی کرتا ہے سن آف گاڈ کو وہ اینٹی کرائسٹ ہے. تو یا تو وہ ورڈ یا تو وہ اس ورس کو چھوڑیں گے یا پھر وہ رسول اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی بالکل اللہ علیہ وسلم کو، ان کی کتابیں ڈیٹیلز کے اندر موجود ہیں. تو یہ ہو گیا جی ان کا کفر جو انہوں نے کیا ہے. تو اب آ جاتے ہیں نقلی کفر کی طرف. تو اور نقلی کفر کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں کیا اللہ پاک فرماتا ہے، تو اللہ پاک قرآن پاک میں بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے ان دونوں چیزوں کی، کہ ایک تو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ کفر ہے، یہ جو وہ وقت ہیں کفر ہے اور ان پر پھٹکار ہو. تو اللہ ان کو غارت کرے، سوری. تو اس میں یہ لکھا ہے قرآن پاک کے اندر. تو پھر اور آگے دوسری چیز جو ہے یہ تو ہو گیا سن آف گاڈ کا جواب، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے اندر قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے کہ سن آف گاڈ کہتے ہیں یہ لوگ. دوسری چیز یہ کہ یہ جو نبی کو جھٹلا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، اور احتشام الہی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں عیسائی ہمارے پیروی کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے. تو اس کے لیے بھی قرآن پاک کی آیت نمبر جو ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 4-5 کے اندر اس میں اللہ پاک جواب دیتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کافر کہ یہ قرآن تو ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں. تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جھوٹ ہے اور نبی کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہی جادوگر بھی کہہ رہے ہیں نبی کو. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 52 کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور مجنون کہہ رہے ہیں. تو آپ جادوگر دیکھیں، میجیشین، ان کی کتابوں کے اندر باقی باقاعدہ چیپٹرز موجود ہیں ڈیٹیلز کے اندر، جس میں انہوں نے جھوٹا کہا ہے، اور اس پہ پوری انہوں نے ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے لمبی چوڑی، اور جادوگر کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کو جادو کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے عقائد ہیں جو نبی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی بتائے ہوئے ہیں، جو بائبل کے اندر بھی مل رہے ہیں کہ کفر ہے. اور پھر وہ نقل کفر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اب اس عقیدے کو اگر کوئی بھی اسکالر جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ کے دوران بتاتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، انہوں نے کرسمس کے حوالے سے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بعض مسلمان بھی یہ کہتے ہیں میری کرسمس، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جس نے بھی ایسی بات کہی کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا جنا، تو یہ تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے گندی گالی دی. تو اس طریقے سے اگر کوئی بھی اسکالر جو ہے دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو کہ وہ دین کو ہی ڈیفینڈ کر رہا ہے، دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، تو اس طرح تو اس کے پرچہ کٹ جائے گا. جو کمپیریٹیو اسٹڈی کے جو بھی وہ ہیں اسلامک اسکالرز ہیں اور جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان سب پہ پرچہ کٹے گا پھر تو. اور کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا بھی یہی کام کر بالکل رہے تھے کہ جو عیسائیوں کے عقائد ہیں انہوں نے بتایا کہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر بھی اور وہ کیا تبلیغ کر رہے تھے، ان کا جو اب اسٹانس تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے
کہ وہ جو ہے بیسیکلی ان مولویوں نے جو فرقہ واریت کر کے دین میں اور مسلمانوں کی جمعیت توڑی ہے، جس طرح سے مسلمانوں کو فرقہ فرقہ کر کے اپنے پرسنل مقاصد کے لیے بانٹ دیا ہے اور مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ فرقہ واریت کو کنڈیم کر رہے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے یہ اجازت دی ہے کہ اہل کتاب سے کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، جبکہ مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ عورتوں سے شیعہ سنی کی شادی جائز نہیں ہے، تو وہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ جبکہ قرآن پاک ہی کہہ رہا ہے، میں ایڈ کر رہی ہوں قرآن کیا ہے کہ جبکہ قرآن پاک ہی کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر جس نے بھی فرقے میں بانٹا اور اپنے دین کو ٹکڑے کیے اور پھر گروہ گروہ ہو گئے، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیے، اللہ پاک انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتوت کر رہے تھے قیامت کے بالکل دن یعنی۔ بالکل تو یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 بھی ہے اور اللہ پاک نے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ہوا ہے سیکٹرینزم کو، فرقہ واریت کو قرآن پاک میں۔ تو وہ یہی کام کر رہے تھے کیونکہ وہ کرتے رہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی مذمت، تو وہ ایک جو ہے فرقہ واریت کو رد کر رہے تھے اور دوسری چیز یہ کہ وہ ٹیچنگ بالکل کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک ٹیچر ہیں اور انہوں نے جو ہے جو اپنا اشرف جلالی صاحب کا جو فتویٰ ہے اشرف آصف گوندل صاحب کا، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نقل کفر کر سکتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کرائٹیریا دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا دو باتیں انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے اپنے ہی فتوے کو ڈینائی بھی کیا ہوا ہے اس کے اندر اور دونوں باتیں الگ الگ کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے ایک میں انہوں نے یہ کہا کہ کس طرح آپ نقل کفر کر سکتے ہیں، ایک انہوں نے تعلیم بھی کہا، کچھ چیزیں لکھی تھی اس کے اندر، ایک تعلیم بھی تھی اور رد بھی تھا، باطل کا رد۔ تو میں یہ بتا دوں کہ وہ ٹیچنگ ہی کر بالکل رہے تھے، انجینئر محمد مرزا بے شک ٹیچنگ کر رہے تھے اور وہ باطل کا رد کر رہے تھے، یعنی کہ فرقہ واریت کو وہ رد کر رہے تھے۔ اور ایگزیکٹلی اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ جو اپنا آیا تھا اوپینین، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک دو پوائنٹس ایڈ کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بالکل بالکل آصف بالکل آپ صاحب نے کو درست جی جی بالکل آپ نے یہ درست بات کی کہ جو شرائط وہاں پر بیان کی گئی تھی اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کے اندر کہ آپ نے یا تو تعلیم کے طور پہ آپ یہ چیز بیان کر سکتے ہیں یا پھر رد کے طور پہ، تو انجینئر صاحب ان دونوں کنڈیشنز کو کوالیفائی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے اس سے پہلے جو نقل کفر کی مثالیں بہت سی قرآن پاک سے دی ہیں، وہ بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ثابت کرتی ہیں، یہی پوائنٹ پروف کرتی ہیں کہ نقل کفر کرنے سے انسان جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ ساری کی ساری آیات ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا موقف اس قدر کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا انسان بھی، چھوٹے ذہن والا انسان بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ ہم چاہیں گے کہ آج کا پروگرام چونکہ بڑا لمبا ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت بھی لیں اور میں آڈینس کو بھی یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا جو فتویٰ آیا تھا انجینئر صاحب کے خلاف، اس پر باقاعدہ انہوں نے تحقیق کر کے ایک مکمل طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا۔ اگر آپ اس فتوے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ شیئر کر دیں گے۔ بہرحال الماس خان صاحبہ، اگر آپ ہمیں سن رہی ہیں ابھی بھی، تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے آپ سے اجازت لیں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے سلمان بھائی کے لیے، لیکن الماس خان صاحبہ اگر آپ کچھ آخر میں ایڈ آن کرنا چاہتی ہیں تو پلیز گو اہیڈ۔ جو جی جی خاص طور سے اس بات پہ ضرور ایڈ کریے گا جو ہم نے ابھی تک کور کیا، جی قیصر احمد جی راجہ صاحب کا جو تھا نا بڑا انٹرسٹنگ، اس پر بھی کمنٹ کریے گا۔ جی جی کچھ ایک دو پوائنٹس رہ گئے آپ کہیں تو میں بتا دوں۔ جی ہاں، ویسے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم پبلک کوشچن آنسرز بھی لیں گے ایک اگلے سیشن کے اندر، تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ وہ چیزیں انکلوڈ کر سکتے ہیں، چونکہ آلریڈی ہمارا 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ تو ابھی جو ہے میرے خیال سے ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ جی جی کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز دے سکتے ہیں۔ جی جی میں بتا دیتی ہوں کہ کیسر راجہ کے لیے جو سلمان بھائی نے ویڈیوز بنائی وہ بہترین انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، تو میں اسے ایگری کرتی ہوں۔ میں بڑی حیران ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی بات سے کیسر بھائی جو مکر گئے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اسلام کا جو سپاہی ہے آپ کا بھائی، تو اپنی پرسنل جو ہے گرجز کی وجہ سے اپنے بھائی کے خلاف اس طریقے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات نہیں کریں اور مسلمان بھائیوں میں جو ہے بھائی چارہ ہونا چاہیے اور یونٹی بالکل ہونی چاہیے، سولیڈیرٹی ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ نرمی کریں اور آپس میں صلح کریں، اور یہ تاکہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو اور اس طرح کے جھگڑے وغیرہ کے کام اور ویڈیوز نہ بنائیں۔ جی بہت شکریہ، بہت اچھی نصیحت کی ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ نصیحت جو ہے وہ قبول کر لی جائے۔ بہرحال ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔